Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اسلامت کا چیپٹر 2 ریڈ کریں گے. کلاس 4. ہمارے چیپٹر 2 کا نام ہے زندگی کا مقصد. جی، دین کے حوالے سے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی کن اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس زندگی میں کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، اس چیپٹر میں ہم تفصیلی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی. آسمان، سورج، چاند، ستارے، جانور اور پرندے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. چاند اور سورج روشنی کے لیے، دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے، اور جانور انسانوں کی سواری اور خوراک کے لیے پیدا فرمائے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی. چھوٹی بڑی ہر شے ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق سے افضل بنایا. یعنی جتنے جانور، چرند پرند جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، جنات، ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل بنایا. قرآن پاک میں انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے. سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ٹھیک ہے، یہاں پہ لفظ میری پہ غور کرنا ہے آپ لوگوں نے. ویسے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور بہت سے احکامات ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ غور کرنے کے لیے، توجہ کے لیے کون سا لفظ دیا گیا ہے؟ میری. یعنی ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی اور ذات کی، کسی اور شے کی عبادت نہ کریں. ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف ایک اللہ پر ایمان. باقی تمام عقیدے جھوٹے ہیں. جیسے پتھروں کو پوجنا، پہاڑوں کو، سورج، چاند، ستارے، درختوں کو پوجتے ہیں لوگ، آگ کی پوجا کی جاتی ہے، گائے کی پوجا کی جاتی ہے، تو یہ سب غلط ہے. ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. آگ ہم خود جلاتے ہیں، ہم آگ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سورج، چاند، ستارے یہ ہر وقت برقرار نہیں رہتے. ٹھیک ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ غروب ہو جاتا ہے، اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، تو ہم اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ واحد ایک ایسی ہستی ہے جس کی نہ روشنی ماند پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور ہے. ٹھیک ہے، اللہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے آگے سورج کی روشنی اور گرمی سب بیکار ہے. آگے کہتے ہیں اس چیپٹر میں ہم انسان ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی، کسی اور ذات کی عبادت نہیں کرنی. کھانا پینا، سونا اور دنیا کے سارے کام ہماری ضرورت ہیں. دنیا کے تمام کام ویسے بھی کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں تو یہ کام عبادت بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں حکم دیا. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں ہر کام کے لیے جو بھی طریقہ اختیار فرمایا، جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، وہ طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے.
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے. یعنی انہوں نے جو بھی کام کیا ہر کام سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے. اس لیے جو مسلمان اپنا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت کے مطابق کرے گا تو اس کا وہ کام بھی عبادت بن جائے گا. مثال کے طور پر جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اگر ہم بھی اسی طرح پانی پئیں گے تو ہمارا پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا. اس لیے ہمیں زندگی کا ہر کام اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے. ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. ہر ایک کو موت آنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی جلدی اور کوئی چند برس زیادہ جی کر چلا جائے گا. اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کچھ لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور کچھ 60 سال سے بھی زیادہ زندگی گزارتے ہیں. اس دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، والدین کی خدمت اور بہت ساری نیکیاں جمع کرنی ہیں. کل قیامت کے دن ہمارے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے. اگر ہمارے نیک عمل زیادہ ہوئے تو جنت ملے گی، اور اگر برے عمل زیادہ ہوئے تو اس کی سزا دوزخ کی آگ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پورا چیپٹر ریڈ کر لیا. اس میں آپ کو یہ چھوٹا سا باکس دیا ہے جس میں آپ کو بتایا ہے کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ٹھیک ہے، اس چیپٹر کے آخر میں آپ کو یہاں پر ایک خوبصورت بات کہی گئی ہے. آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ سوچیں اور بتائیں. تو آپ نے اپنی زندگی کا کیا مقصد بنایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے جو بھی بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی شاپ کھولنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اس میں آپ کا مین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ نے غریبوں سے کس طرح سے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی آپ نے فیس لینی ہے یا آپ کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کوئی شاپ کھولتے ہیں تو پھر آپ نے اس شاپ میں سے کسی کو کس قدر آپ نے مدد کرنی ہے، کس قدر سہارا دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ کس انداز سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ اپنا ہر عمل، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. دوسروں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہے. صفحہ نمبر 15 میں آخر میں آپ کو دیا ہوا ہے ہدایات برائے اساتذہ. ٹھیک ہے، یہ اساتذہ کے لیے ہدایات ہے لیکن آپ کو سکھانے کے لیے. پہلا پوائنٹ اس میں دیا ہے، اس سبق سے طلبہ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ، یعنی آپ نے یہ چیپٹر اس طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا ہے کہ آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے. نمبر 1، اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ہر کام سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں کہ ان کے طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں اور ہر کام ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سر انجام دیں. نمبر 3، یہ یقین حاصل کر لیں کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ چند دن کی زندگی، یہ ختم ہو جائے گی. آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 2، پیج نمبر 13 سے لے کر 15 تک. پورا آپ نے اچھی طریقے سے ریڈ کرنا ہے، پھر آپ نے سمجھنا ہے اس کو، اور اس کے بعد آپ نے اس کا اسائنمنٹ سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسائنمنٹ کیا ہے؟ پہلے آپ نے عنوان تحریر کرنا ہے، یعنی سبق کا نام.
زندگی کا مقصد۔ پھر آپ نے اس کی ایک صفحہ خوشخطی کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو اس کے تمام سوالات حل کر کے دیے گئے ہیں، انتخابی سوالات ہیں، صحیح غلط ہیں، یہ تمام اپنے پیٹرن کے مطابق آپ نے حل کرنے ہیں۔ یعنی کیسے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے، سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ، پھر سوال لکھا، پھر جواب کی ہیڈنگ، پھر آپ نے جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ تمام سوالات کرنے ہیں ہیڈنگ وائز۔ اس کے بعد آپ نے صاف ستھری لکھائی کے ساتھ انتخابی سوالات کیسے کرنے ہیں، نمبر 1 لکھا کمپلیٹ، آپشن اس کے نیچے والی لائن میں آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صفائی سے آپ کا کام بالکل واضح نظر آنا چاہیے۔ اس کے بعد صحیح غلط ہیں آپ کے سیکوینس سے آپ نے اسی طرح سے خوبصورتی سے کرنے ہیں۔ سب سے آخر میں آپ کو دیے گئے ہیں آداب، یعنی مجلس کے آداب۔ مجلس کسے کہتے ہیں، محفل، دوستوں کے درمیان بیٹھنا، ٹھیک ہے، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنا، رشتہ داروں میں بیٹھنا، کہیں بھی آپ بیٹھتے ہیں، 3-4 بندے مل کر بیٹھتے ہیں آپ، تو آپ نے وہاں کن آداب کے مطابق بیٹھنا ہے اور کیسے عمل کرنا ہے، اس میں آپ کو پوری تفصیل دی گئی ہے۔ جب ہم کسی مجلس میں جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں، ٹھیک ہے، اور سلام کیسے کرتے ہیں، ہم ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہاتھ ملانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے پچھلے تمام گناہ جھڑ جائیں۔ جی ہاں، یہ حدیث ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں یعنی، اور ہاتھ ملاتے ہیں لیکن وہ خوشی سے اور دل سے ملاتے ہیں، تو آپ کے پچھلے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، اپنے لیے خاص جگہ نہ ڈھونڈیں کہ آپ نے کسی اچھی جگہ پہ بیٹھنا ہے، یا آپ سے کوئی چھوٹا بیٹھا ہوا ہے اسے اٹھا دیں اور وہاں جا کے آپ خود بیٹھ جائیں، یہ غلط طریقہ، یہ نہیں کرنا۔ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ملاقات پر ایک دوسرے کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے، صحیح جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں جگہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے خیر خیریت پوچھنی ہے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیا معلوم کہ وہ ہم سے بہتر ہو، یعنی ہم اس میں کوئی خامی تلاش کریں اور ان کا مذاق اڑائیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ہم سے بہتر ہو تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مجلس میں اگر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو یا نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی ہوں تو خاموشی اور احترام سے سننا چاہیے۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر آپس میں طعنہ زنی، الزام تراشی اور ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اگر ہم کسی کو طعنہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمزوری ہے، کوئی خامی ہے، رنگ کالا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، قد چھوٹا ہے، یا کوئی اور ایسی وجہ ہے، نقش اچھے نہیں ہیں، اور آپ نے کوئی ایسی غلط بات کر دی، یا آپ نے اس میں کوئی غلطی نہیں دیکھی لیکن آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، الزام لگا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں، یا برے نام سے آپ اسے پکارتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غیبت یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا گناہ ہے۔ ہمیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب ہم کسی میں برائی دیکھتے ہیں تو اسی وقت انہیں اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے، اسے منع کرنا چاہیے، اس برائی سے روکنا چاہیے اور اچھے الفاظ کے ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے۔ پیٹھ پیچھے ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی بزرگ یا استاد محفل میں ہوں تو ان کا ادب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، عزت سے پیش آنا چاہیے۔ برائی کی مجلس میں بیٹھنے سے گناہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب برائی کی مجلس کیسی ہوتی ہے، اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کسی ایک شخص کو، جو پہلے بیان ہو گیا، یعنی طعنہ زنی، الزام تراشی یا برے نام وغیرہ، اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے محفل میں، تو آپ کو وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو ایسی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں آپ کو نوٹ دیا گیا ہے، یعنی بہت ضروری بات، جس مجلس میں درود شریف پڑھا جائے وہ خوبصورت مجلس ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجلس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی خوبصورت بناؤ۔ تو جہاں ہم 2 سے 3 دوست مل کر بیٹھتے ہیں، رشتہ دار، بہن بھائی بیٹھتے ہیں، وہاں ہمیں کچھ خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر
ختم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اس میں لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس درود شریف کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ ہم نے جتنی باتیں کی، یعنی 1 گھنٹے 2 گھنٹے ہم جتنی دیر بیٹھے رہے، اس وقت کا ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا کہ ہم نے 2 گھنٹے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، ہم نے 2 گھنٹے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ اگر ہم نے دنیاوی باتیں کی، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کی باتیں کی، لیکن اس کے علاوہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھا اور ان کا بھی ذکر کیا، تو ہم جتنی دیر بیٹھے رہے اس وقت کے بدلے ہمیں اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوبصورت باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے صرف سننی اور لکھنی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف پڑھنی نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہاں ہمارا چیپٹر 2 ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔